الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحج يهدم ما كان قبله، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ مہینہ ماہ ذی قعدہ ہے، اور اسی مبارک مہینے سے حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. وإقام الصلاة، نماز قائم کرنا. وإیتاء الزکاة، زکوٰۃ ادا کرنا. والحج، حج کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ادیم الحج والعمرہ، اے لوگو، حج پر حج کرو اور عمروں پر عمریں کرو. اور آپ نے فرمایا: فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، کہ حج اور عمرے انسان کی غربت کو، اس کے فقر کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں کما ينفی الکیر خبث الحدید، جیسا کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس ان اللہ سبحانہ وتعالی قد فرض علیکم الحج، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے. فحجوا، تو تم حج کرو. جو انسان عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، آزاد ہے، اور وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو زندگی میں اس شخص پر حج کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہو.
ومن کفر، اور جس نے انکار کیا فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ احادیث میں حج کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، فرمایا کہ جو مقبول حج ہے اس کا جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں۔ اور مقبول حج وہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو، جس کے اندر بیہودہ باتیں نہ ہو، جو حلال کمائی سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے کوئی فحش بات نہیں کی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو جب وہ حج سے لوٹے گا تو ایسا ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، حج ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو گناہ حج کرنے سے پہلے ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان صاحب نصاب ہے اور جو انسان صاحب استطاعت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر حج فرض فرمایا۔ لیکن آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، ان لوگوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جن پر حج فرض ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملک زادا او راحلة تبلغه الى بیت اللہ، فرمایا کہ جو توشے کا مالک ہو، زاد راہ کا مالک ہو یا سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، فلم یحج، اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، فلا علیہ، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاء یہودیا، انشاء ان یموت یہودیا او نصرانیہ، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس لیے یہ انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، یہ انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا مال عطا فرما دے، اس کو اتنا مال عطا فرمائے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے۔ اور جو انسان حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں حضرات صحابہ کرام کو بار بار تاکید فرمائی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر سال حج کرتے تھے۔ جب انسان حج کرتا ہے تو یہ ایک سفر ہوتا ہے، یہ حج کا سفر انسان کو اس کی آخرت کی یاد دلاتا ہے، آخرت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ سفر حج انسان کو سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ جب حاجی رخت سفر باندھتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے اعزہ کو چھوڑتا ہے، اپنے اقربا کو چھوڑتا ہے۔ تو یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان ان تمام کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اعزہ کو، اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الحاج والمعتمر وفد اللہ، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ یعطیہم مسئلتہم، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عطا فرماتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُمْ، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وَيَقْبَلُ شَفَاعَتَهُمْ، اور حج اور عمرہ کرنے والا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ میرے بھائیو، جب انسان حج کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کی آنکھیں منور ہوتی ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر، وہ ان مقامات کو دیکھتا ہے جن مقامات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ وہ حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ وہ ان گلیوں میں جاتا ہے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور پھرے۔ وہ اس مسجد میں جاتا ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نمازیں پڑھی۔ اس لیے یہ انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا مال عطا فرمائے کہ وہ حج کر سکے۔ اللہ نے جن پر حج فرض فرمایا ہے انہیں ضرور حج کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔